ابھی نعت خوان حضرات آخر میں پڑھ رہے تھے حضور آ گئے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے شاعر تھے، نعت گو شاعر، اور انہوں نے 7 زبانوں میں شاعری کی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت نعتیں انہوں نے لکھی۔ نعت ہر ایک خوبصورت ہے چونکہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آج 1450 سال کے بعد جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نعت پڑھی جاتی ہے تو ہمارے دل کتنے جھوم جاتے ہیں، کتنے گرماتے ہیں۔ تو وہ زمانہ یاد کریں کہ جس میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہیں، حسان بن ثابت ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور کی نعت پڑھتے ہیں، تو اس وقت صحابہ کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، حضور آ گئے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئی، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سمجھے کہ قریب ہے کہ یہ زمین پہ گر پڑیں گے۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، گہما گہمی ہے بڑی ہر طرف۔ یہ گہما گہمی بتا رہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں اپنے گلی محلے میں، آپ بھی کبھی کبھی کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو گلی کو صاف بھی کرواتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں اور پھول بھی راستے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو دیکھنے والا دیکھ کے ہی سمجھ آتا ہے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ چاند اور یہ تارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، ان کے آنے کا جو مقصد تھا وہ ایک ہی مقصد تھا، انسان کی اصلاح۔ باقی ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسان کی اصلاح تھی، انسان کو سیدھے راستے پہ چلانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی صفات قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک فرمایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرے گا، ان کے سامنے انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے گا۔ سبحان اللہ، اور انہیں پاک کرے گا۔ علماء نے فرمایا پاک کرے گا کس سے؟ اللہ کے نبی کس سے پاک کریں گے؟ فرمایا لوگوں کو کفر و شرک سے پاک کر کے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی سے پاک کر کے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، گناہوں سے پاک کر کے حسن اعمال پہ لگا دیں گے۔ تو رسول کے آنے کا جو مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، انسان کو پاک کرنا، انسان کی اصلاح کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص کر جس زمانے میں تشریف لائے، پچھلا زمانہ بھی آپ اگر مطالعہ کریں تاریخ اسلام کا، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا، وہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب بھی لوگوں میں جہالت عام ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں بھی کچھ ایسی بدحالی تھی، ایسی ہی جہالت تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس معاشرے کو پاک کرنا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے کفر و شرک سے ایسے پاک کیا کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی ایک بھی کافر نہیں بچا، سارے کے سارے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، یا پھر ایسا ہوا جو ایمان نہیں لائے تو انہیں مکہ اور مدینہ سے نکال دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ریاست مدینہ قائم کی تھی،
وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے لوگ تھے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا نہیں تھا اس کے لیے مدینہ میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ خدا کرے کہ ہم بھی اپنے پاکستان کو ایسی ریاست مدینہ دیکھیں۔ زبانی کلامی ہر کوئی نعرے مار لیتا ہے، میں بھی تیار ہو جاؤں گا کہ میں نے ساری رات رب کی عبادت کرنی ہے، آج سے میں تہجد شروع کر دوں گا، آج سے میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، صبح شام میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ دل تو ارادے کر لیتا ہے، جذبات تو انسان کے کہہ دیتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں بندہ قدم رکھتا ہے تو پتہ جاتا ہے کہ دین پہ چلنا کتنا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو سارے کے سارے اللہ کے ولی نہ بنے ہوئے ہوتے، سارے کے سارے 5 وقت کے نمازی نہ ہوتے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ بندہ کر ہی نہ سکے، اور بندہ یہ کہے کہ کرے کیسے، مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر مشکل ہوتا تو انبیاء کے بعد دنیا میں کوئی ولی نہ ہوتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اولیاء کرام کی ایک لمبی قطار ہے، سبحان اللہ، ایک لمبی فہرست ہے۔ وہ کیسے ولی بنے؟ عمل کر کے ہی بنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کو پاک کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو نظام کائنات ہے دنیا کا، اس میں 2 بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک مرد اور دوسرا عورت۔ آپ جب بھی گفتگو سننے کے لیے آتے ہیں جمعۃ المبارک پہ یا ویسے کوئی بیان وغیرہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر خیر ہوتا ہے، دیگر دینی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہم حضرات جو ہے گفتگو کرنے والے، ہم حضرات خواتین کا جو پہلو ہے اسلام میں اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک طرف رہ جاتا ہے، ان کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ اصلاح صرف مرد کی تھوڑی ہونی ہے، اصلاح تو عورت کی بھی ہونی ہے، سب کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے اس دور میں مرد عورت کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، جنہوں نے بھی تاریخ اسلام کا تھوڑا سا مطالعہ کیا وہ بخوبی جانتے ہیں۔ جو مرد اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں زندہ گاڑ دے، پھر آپ اس مرد سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بیوی سے یا بہن سے یا کسی دوسری عورت سے حسن سلوک کرے گا؟ جو اپنی سگی بیٹی کو، بیٹی اور بیٹا دونوں ایسے ہوتے ہیں جنہیں حدیث شریف میں انسان کے دل کا جگر کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ جو انسان اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑ دے، وہ مرد بلا عورت کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے گا؟ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں اکثر حاضر رہتا۔ آج اسی حوالے سے انشاءاللہ حاجی صاحب نے فرمائش بھی کی ہے کچھ خواتین کے حوالے سے، اسی حوالے سے انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی میں سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا خواتین کے ہی حوالے سے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر رہتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھتے وہ اکثر رنجیدہ رہتا، پریشان اور غمزدہ رہتا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھ لیا، یہ تمہارے چہرے پہ غم کے آثار کیسے ہیں؟ تم افسردہ کیوں ہو؟ تم اکثر پریشان رہتے ہو، تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے انتہائی پریشانی کے عالم میں، افسردگی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں اب وہ ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ فرماتے یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی اولاد کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس بیٹی کو پالا پوسا، بیٹی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کے نکاح کا پیغام آنے لگا، بڑی خوبصورت بچی تھی میری، اکثر لوگ نکاح کا پیغام دیتے، مجھ پر غیرت سوار ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کو کسی شوہر کے حوالے کیسے کروں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی گھر میں اکیلی کیسے رہے، مجھ پر غیرت سوار ہوئی۔ میں نے بیوی سے کہا اس بچی کو تیار کرو، میں اپنے خاندان والوں سے یا اس کے نانیال والوں سے اس کو ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ بیوی خوش ہوئی، بیوی نے میری بچی کو نہلایا دھلایا، صاف کپڑے، اچھے کپڑے پہنائے،
زیور پہنایا، ہار سنگار کیا، بچی دلہن کی سی بن گئی۔ اور میں جب اپنی بیٹی کو لے کر جانے لگا تو میری بیوی نے بڑے پختہ عہد و پیمان کیے کہ خبردار بچی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ ہو، اس کو خیریت سے لے کے جانا اور پھر خیریت سے لے کے واپس آنا۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کو تیار کر کے لے گیا دور دراز ایک جگہ پہ جہاں ایک کنواں تھا۔ میں کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہوا، بچی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، میں نے دیکھا کنواں گہرا ہے اور بچی کو ہاتھ سے پکڑا اور میں اسے اس کنویں میں پھینکنے لگا تو میری بچی نے دعائیں دی اور مجھے ابا جان کہہ کے پکارنے لگی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ غیرت سوار تھی، میری بچی رو رو کر میرا دامن پکڑتی اور مجھے واسطے دیتی، مجھے ابو جان کہہ کے پکارتی، مگر میں نے اس کی پکار پہ کوئی توجہ نہ دی اور میں نے اسے زندہ ہی اس کنویں میں گرا دیا۔ میں نے اپنی بچی کے جو آخری الفاظ سنے تھے، کہنے لگے میں نے بچی کے جو آخری الفاظ سنے وہ بس یہی تھے کہ ابو جان۔ اللہ، ماں باپ تو اپنی اولاد کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن یہ جان دینے کے قابل کس نے بنایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہی انسان تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو زندگی بسر کرتا تھا وہ درندوں والی زندگی تھی، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنا۔ اللہ، ہم تو اس طرح کے واقعات نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسا کیا۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ معاشرہ کیسا بدترین معاشرہ ہوگا۔ جب اس نے واقعہ سنایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، افسردہ اس لیے رہتا ہوں، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اللہ جانے پتہ نہیں میری بخشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ایمان لے آئے ہو، اسلام جتنے بھی پہلے گناہ ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتا ہے۔ دولت ایمان ایسی چیز ہے جو پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب جن بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بچی جسے زندہ درگور کیا گیا تھا، اس سے قیامت کے دن رب پوچھے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا؟ یہ جنہوں نے ایسا کیا تھا ان کی زجر و توبیخ کے لیے اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی تمہیں سزا دی گئی تھی۔ ایک وہ دور تھا غیرت کا کہ انسان اپنی بچی کا نکاح کرنا گوارا نہیں کرتا، اسی شوہر کے ساتھ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور ایک دور ایسا ہے کہ شوہر کے سامنے بیوی غیر مردوں کے ساتھ ہٹکیلیاں کر رہی ہوتی ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی۔ کہاں گئی غیرت؟ وہ اکبر الآبادی نے فرمایا تھا، بے پردہ مسکرائی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ بے پردہ مسکرائی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ کہنے لگی کہ آج جو ہم سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، لباس ہمارا ویسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جسم ڈھانپا ہوا ہے، یہ جو بے پردگی کا عالم ہے اکبر الآبادی، یہ سارے کا سارا جو پردہ ہمارے سروں پہ تھا نا، یہ یہاں سے اترا ہے، مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے۔ نہ وہ روکتے ٹوکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے، اور نہ ہم خود اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر انسان کو ایک دوسرے کا رہبر بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ،
تم میں سے ہر شخص افسر ہے اور ہر افسر سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ ہے، بیٹی اس کے ماتحت ہے، بڑا بھائی ہے، بہن اس کے ماتحت ہے، شوہر ہے، بیوی اس کے ماتحت ہے۔ یہ عورتیں اس کے ماتحت کیوں کر دی گئی ہیں؟ یہ مرد کا کام ہے کہ ان کی اصلاح کرے، انہیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ مرد خود اپنا حال دیکھے، جب تک کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا، کیسا بے لگام گھوڑے کی طرح جس طرف چاہ منہ اٹھایا چل پڑا۔ لیکن اگر باپ سر پہ ہوتا ہے ڈانٹ ٹپٹ کرنے والا تو ہر وقت گھبرایا رہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے وہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر باپ کوئی ہو ہی ایسا جس میں کوئی گفتگو کرنے کی جرت ہی نہ ہو، بیٹے کو نصیحت کرنے کی جرت ہی نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے بیٹا کبھی شراب خانے میں ہے، کبھی سینما ہال میں ہے، کبھی کہاں اور کبھی کہاں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، انسان سیدھے راستے پہ نہیں چلتا۔ گھر کا سربراہ اگر اپنی اصلاح کر کے خود کو سیدھا نہیں کرے گا، گھر والوں کو سیدھا کیسا کرے گا؟ یہ اس معاشرے کا عالم تھا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ حال تھا خواتین کا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دے، اور دوسری طرف جو حال تھا خواتین کا جن کے سروں پہ کوئی سربراہ نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو ان کے گھروں پہ جھنڈے لٹکتے رہتے تھے، ہمیشہ جھنڈے لہراتے رہتے تھے کہ یہ بدکاری کا گھر ہے، جس کا دل کرے یہاں پہ آ جائے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور اس وقت کا مرد یہ کام بڑے فخر سے کرتا تھا اور اس کو اپنی عزت سمجھتا تھا۔ عورت منڈیوں میں گاجر، مولی اور سبزی اور فروٹ کی طرح بکتی تھی، مرد بھی بکتا تھا۔ یہ دور مرد پہ بھی آیا ہے، غلامی کا دور مرد نے بھی دیکھا ہے، لیکن جو حالت عورت کی تھی وہ مرد کی نہیں تھی۔ لیکن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ایسے تشریف لائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی جہالت کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ہر طرف اسلام کا نور پھیلا کر، اپنے نور سے ہر طرف ایمان کا نور پھیلا کر ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلا دی۔ سبحان اللہ۔ وہ کفر اور گمراہی اور جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہر طرف ایسی روشنی پھیلی۔ وہ مرد جو بیٹی کی جان لینے کے در پہ تھا، وہ آج بیوی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی مرد تھا نا جو بیٹی کی جان لے لیتا تھا، آج بیوی کے لیے بھی جان دینے کو تیار ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں بیوی میں اکثر بنتی کم ہی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں درس ایسا دیا، ہمیں سبق ایسا پڑھایا کہ مرد اپنی بیوی کے لیے اس کی جان بن کر رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسلام نے ایک ترتیب سے عورت کو مقام دیا، عزت کا مقام دیا۔ دیکھیں نا، ماں کا رشتہ ہے، اس کا الگ مقام دیا، بیٹی کا رشتہ ہے، اس کا الگ مقام دیا، بہن کا رشتہ ہے، اس کا الگ مقام دیا، بیوی کا رشتہ ہے، اس کا الگ مقام دیا، اور ہر ایک کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے احکامات نافذ فرمائے تاکہ کوئی بھی مرد ان کی حد تلفی نہ کرنے پائے۔ ورنہ عورت کی جرت تھی اس مرد کے چنگل سے نکل سکتی تھی؟ نہیں نکل سکتی تھی۔ مرد نے اس کو ایسا دبوچا ہوا تھا کہ مرد مرد کے چنگل سے بالکل نہیں نکل سکتی۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین میں کون کون شامل ہے؟ ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کا ذکر رب نے کہاں فرمایا؟ قرآن میں ذکر فرمایا، اور کیسے فرمایا؟ احسانہ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اگر ان دونوں میں سے، ماں باپ میں سے، چاہے ماں یا باپ، دونوں میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کی حالت میں اگر تمہارے پاس پہنچے تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ کبھی ماں سوچے تو صحیح، وہ بھی ایک عورت ہے، ماضی کی عورت کا مقام دیکھے اور آج اپنا مقام دیکھے، بحیثیت ماں اس کو کتنا مقام ملا ہے۔ ایک بیٹا، 2 3 4 بیٹے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے،
اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماں نے کبھی سوچا کہ مجھے میرے رب نے، میرے اللہ کے پیارے حبیب نے کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ بیٹا اگر میں بیٹے سے اگر راضی رہی تو میرے بیٹے کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا. سبحان اللہ. جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیں، نہیں کھلتا. ہاں، دروازے ایسے نہیں کھلتے. جنت کا دروازہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے کھلتا ہے. اور اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ مومن بندہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو. فرمایا صبح اس حال میں کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو اور وہ اس سے راضی ہو تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ. کتنا عظیم مقام اللہ اور اس کے رسول نے ماں کو دے دیا. کیا ماں عورت نہیں ہے؟ عورت ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، خبردار جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یمن سے ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتا ہے، جہاد کی اجازت طلب کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ عرض کرتا ہے جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دونوں حیات ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جاؤ جا کر ماں باپ کی خدمت کرو، اسی میں تمہارے لیے جہاد کا ثواب ہے. سبحان اللہ. ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے وقت پر نماز ادا کرنا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد جو اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. سبحان اللہ. اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں نماز عظیم عمل ہے، جہاد عظیم عمل ہے. ان دونوں کے درمیان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل بتایا جو اللہ کو ان دونوں کے درمیان میں پہلے نماز پسند ہے، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک پسند ہے، اس کے بعد رب کو جہاد پسند ہے. اور آپ جانتے ہیں جہاد میں شہید ہونے والا کتنا بڑا مقام پاتا ہے. رب فرما رہا ہے کہ اس کو مردہ بھی نہیں کہنا، یہ اس کی بے ادبی ہے کیونکہ اس نے رب کے راستے میں جان دی ہے. لیکن اس سے بھی پیارا عمل رب کو یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. جس رب کو جہاد میں شہادت پیاری ہے، اس رب کو ماں باپ کی خدمت اس سے زیادہ پیاری ہے. شہادت پانے والا رب کے ہاں اتنا مقام پاتا ہے کہ رب کو اس کا مردہ لفظ کہنا بھی قبول نہیں ہے. اور جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے مر جائے، رب اس کو کب مردہ کہنا گوارا کرے گا. سبحان اللہ. وہ تو جہاد والے سے بھی افضل بندہ ہے چونکہ وہ افضل عمل کر رہا ہے. سبحان. یہ ماں باپ کی خدمت ہے. کیا ماں ایک عورت ہے نا؟ جہاں باپ کی خدمت وہیں ساتھ ماں کی بھی خدمت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی یا رسول اللہ، انسانوں میں سے کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد کون ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا تمہاری ماں. اس نے چوتھی مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ. ماں کو جا کے یہ حدیث سنا دیں، امی جان آپ کا اتنا مقام اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. آپ ایک خاتون ہیں، آپ ایک عورت ہیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کو اتنا بلند مقام دیا ہے. 75% آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، 25% والد کے ساتھ. علماء کرام نے یہ بات بھی واضح لکھی ہے، فرمایا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ماں ہے، لیکن ادب و احترام اور تعظیم کا سب سے زیادہ مستحق باپ ہے. ادب اور تعظیم باپ کی زیادہ ہوگی اور حسن سلوک ماں کے ساتھ زیادہ ہوگا. باپ کو کپڑے لے کر نہیں دیے کوئی مسئلہ نہیں، اگر باپ ضرورت مند ہو پھر تو لے کے دیں، لیکن ماں کے لیے ضرور لے کے آئے. باپ کے لیے چیز نہیں لائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، باپ سے لے، ماں کے لیے لے کے آئیں. ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے.
باپ برداشت کر لے گا. یاد رکھیے ہمارے ہاں عموماً مرد کا ذکر نہیں کیا جاتا، گھر کی خانہ داری امور میں، گھر کی آباد کاری میں زیادہ تر خواتین کا ہی ذکر کیا جاتا ہے. لیکن افسوس ہے اس کے باوجود بھی خواتین گلے ہی کرتی رہتی ہیں. مرد بیچارہ جو صبح گھر سے نکلتا ہے، سارا دن دھوپ میں جلتا ہے، مرتا ہے، کڑتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، گھر والوں کے لیے 4 پیسے کما کے لاتا ہے تاکہ ان کے منہ میں ایک لقمہ چلا جائے، ایک نوالا جائے. لیکن اس ساری دن کی دھوپ میں، مشقت میں دن گزارا ہوا یاد نہیں آتا. لیکن جب بھی گھر کی آباد کاری میں کوئی چیز گنی جاتی ہے تو عورت کا کردار گنا جاتا ہے، عورت کا کردار گنا جاتا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ درہم، وہ دینار، وہ روپیہ پیسہ، وہ مال و دولت جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور دوسرا وہ مال و دولت، وہ روپیہ پیسہ جو تم اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں میں افضل اور اعلیٰ اور اللہ کے ہاں اجر کا سب سے زیادہ مستحق، جس کا ثواب سب سے زیادہ ملے گا، فرمایا وہ روپیہ پیسہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو. سبحان اللہ، جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو. یہ جو گھر میں آپ محنت کر کے لاتے ہیں نا، گھر والوں کو کھلاتے ہیں، یہ کم ثواب نہیں ہے بھائی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ روپیہ پیسہ جو فی سبیل اللہ خرچ ہوگا، مسجد میں خرچ ہوگا، مدرسے میں خرچ ہوگا، دینی کاموں میں خرچ ہوگا، فلاحی کاموں میں خرچ ہوگا، مسلمان بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوگا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوا ہے. مگر سب سے زیادہ ثواب والا پیسہ، جس سے سب سے زیادہ آپ کو ثواب ملے، وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں میں خرچ کیا ہے. ہم تو کبھی اس کا حساب ہی نہیں کرتے، کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں اس میں بھی ثواب ملے گا. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو فی سبیل اللہ میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ اس میں ثواب ملے گا. یہ اس لیے فرمایا تاکہ مرد حضرات اپنے گھر کی ذمہ داریاں سمجھیں، اپنے گھر والوں کو پریشان نہ کریں. جس طرح عورت پر ذمہ داریاں کچھ مقرر کر دی ہیں، اسی طرح مرد پر بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، نبھائے، گھر والوں کو پریشان نہ کرے. بندہ مومن میں جتنی کوشش، جتنی طاقت ہے، حتی الامکان وہ کوشش کرے کہ گھر والوں کو پریشان نہ کرے. لیکن پھر بھی اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ رب کی طرف سے آزمائش. اب بندہ خود گھر بیٹھا رہے، گھر سے اٹھے ہی نہیں، نکلے نہیں، بیوی بچوں کا خیال ہی نہ کرے، اور پھر گھر میں پریشانیاں آئیں اور معاشرے میں روتا پھرے، یہ تو اس کی اپنی حماقت ہے، یہ تو اس کی اپنی کوتاہی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مرد کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا عورت کا ذکر ہوتا ہے گھر کی آباد کاری میں. لیکن مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوتا. مرد بھی اپنی اولاد کے لیے غموں کی دھوپ میں ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے. جب بھی مشکل، مصیبت، پریشانی آتی ہے، باپ ہی سب سے آگے بڑھ کے کھڑا ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے راستے میں روڈ کراس کرتے ہوئے باپ اپنے بچوں کو اس طرف رکھے گا جس طرف گاڑی نہیں آتی، اور خود اس طرف کھڑا ہوگا جس طرف سے گاڑی آتی ہے؟ یہ کیوں کرتا ہے؟ اپنی بیوی کو بھی اس طرف رکھے گا جس طرف سے گاڑی آنے کا خطرہ نہیں، جس طرف سے گاڑی آنے کا خطرہ ادھر مرد خود کھڑا ہوتا ہے کہ بڑی پریشانی کا، مصیبت کا سامنا بیوی بچوں سے پہلے میں کروں گا. پھر بھی اس شوہر کی شکر گزاری نہ ہو، اس باپ کی شکر گزاری نہ ہو، تاسف اور افسوس ہی کر سکتے ہیں. مرد کبھی نہیں چاہتا اس کی بیوی بچوں کو تکلیف ہو، وہ ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن جب دیکھتا ہے کہ اس کی قربانیوں کو سراہا نہیں جاتا، اسے گھر میں وہ اہمیت نہیں دی جاتی، تو پھر نظام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو اہمیت دیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اہمیت دی ہے. ایک حیثیت ماں کی ہے، چند باتیں اس حوالے سے عرض کر دی. بیٹی اور بہن کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، پھر بیوی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. وقت اتنا مختصر سا ہے، چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. ماں کا ذکر خیر ہم نے کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ جنت میں نہ جا سکا. یعنی یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تو سیدھا جنت جاتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ماں باپ کی رضا میں، حدیث شریف میں آتا ہے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے.
اگر رب کو راضی کرنا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر دیں. ایک ماں کی حیثیت ہے عورت کی، دوسری بیٹی کی حیثیت ہے، بہن کی حیثیت ہے. بہن اور بیٹی دونوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں حسن سلوک کا درس دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، جس کی یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، دخل الجنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کی 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی وجہ سے جو مصائب و آلام آتے ہیں ان پر وہ صبر کرے اور ان کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور انہیں اچھا ادب سکھائے. حدیث شریف میں ہے فَأَدَّبَهُنَّ، اور انہیں اچھے طریقے سے ادب سکھائے. یہ ادب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے یہ چھوٹے بڑے کی تمیز، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز، گھر کے کام کاج کی تمیز، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کی تمیز، کہ بڑے سے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، شوہر سے، ساس سے، سسر سے، دیور سے، جیٹھ سے یا کسی سے بھی گفتگو کرنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کے سامنے بیٹھنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ شادی ہو کر شوہر کے گھر جائے گی تو شوہر کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنا گھر آباد کرنا ہے تو گھر آباد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر میں کھانا پکانا ہے تو کھانا پکانے کا طریقہ کیا ہے؟ دسترخوان لگانا ہے تو دسترخوان لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر کی صفائی کرنی ہے، صفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ برتن دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ کپڑے دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ غرض گھرداری کے جتنے بھی کام ہیں، گھرداری کا جتنا بھی سلیقہ ہے، وہ سب کا سب بچی کو، بہن کو، بیٹی کو سکھانا یہ ادب کہلاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اچھا ادب سکھائے اور پھر اس کی شادی کر دے، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. اللہ. ایک چھوٹی سی عرض کروں، آج کل ہمارے معاشرے میں عموماً گھروں میں ناچاکی پریشانی کے مسائل رہتے ہیں. عموماً اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ذمہ دار مرد ہے یا اس کی ذمہ دار عورت ہے؟ میں نے جو نتیجہ اخذ کیا تھا میرے سامنے تو یہ آیا تھا کہ دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا اس کی ذمہ دار خواتین ہی بنتی ہیں. زیادہ تر. اکثر ایسا نہیں بھی ہوتا کہ مرد ہی حضرات مطلب غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، انہی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے خواتین کی طرف سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا سبب میرے بھائیوں میں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو پسند نہ آئے، کسی کے دل پہ لگے، لیکن اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وہ گھر کے طور طریقے نہیں سکھاتے جو اس نے شوہر کے پاس جا کے ادا کرنے ہوتے ہیں. ہم اسے نہیں بتاتے کہ شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے. ہم اسے نہیں بتاتے کہ گھر کا سلیقہ کیا ہے. جب وہ شوہر کے پاس جاتی ہے تو اس کے ذہن میں پھر کچھ ناز نخرے ہوتے ہیں، لیکن شوہر تو بیوی کے لیے افسر ہے نا، وہ اس کا غلام تو نہیں ہے، وہ اس کا نوکر چاکر تو نہیں ہے. لیکن بیوی جب اس کے ساتھ رویہ وہ اختیار کرتی ہے جو گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کر کے آئی ہوتی ہے، یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کر کے آئی ہوتی ہے، یا معاشرے میں دیگر خواتین کو دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا کرتی ہیں، وہ جب اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو ہر شوہر گائے بھینس نہیں ہوتا کہ برداشت کر لے. بھیڑ بکریوں کی طرح ہر کوئی نہیں ہوتا. کچھ ایسی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، مجھے عزت کیسے حاصل کرنی ہے، بیوی کی عزت کیسی ہوتی ہے. جو شخص یہ نہ جانتا ہو اس کو بھیڑ ہی کہا جاتا ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے بیوی کا کیا مقام ہے، میرا کیا مقام. بیوی کے حقوق بھی ادا کریں، اپنے حقوق بھی مانگیں. تو جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں بیٹیوں کی پرورش کرے یا بہنوں کی پرورش کرے، فَأَدَّبَهُنَّ، تو انہیں معاشرے میں رہن سہن سکھائے، گھر کا سلیقہ سکھائے، پھر ان کا نکاح کرے. تو فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. بچیوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی اچھی تربیت کرنے کے بدلے میں، اچھا سلوک کرنے کے بدلے میں رب اگر جنت عطا فرماتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں، بڑا سستا سودا ہے. چھوٹا سا عمل ہے. بہنیں گھر میں ویسے بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں ویسے بھی ہوتی ہیں، تو 2-4 باتیں ان سے نصیحت کی کرنی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے.
بیٹی جب بیوی بنتی ہے، بہن جب بیوی بنتی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں. بہن ہے، یاد رکھیے بیٹیوں کے معاملے میں حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ جس کو بیٹیاں دے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، انہیں کم تر نہ سمجھے، اور بیٹوں کو ان پر فوقیت نہ دے. بیٹوں کو فوقیت نہ دے، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا غلط رواج چل پڑا ہے، رسم و رواج ہے. آج کچھ باتیں ایسی ہیں کہیں آپ تھک تو نہیں رہے. خاموش طبع آج گفتگو ہو رہی ہے. بسا کا ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کی صفات بیان ہوتی ہیں، معجزات بیان ہوتے ہیں، تو ہمارا دل پھڑکتا ہے، نعرے مار لیتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو گرما لیتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی گھریلو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس پہ دل گرماتا تو نہیں ہے، اس پہ تو بندہ فکر میں پڑ جاتا ہے، تو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی. اب عورت ہے نا، اس نے بیوی کا مقام بھی حاصل کرنا ہے. اس حوالے سے چند باتیں سماعت فرما لیجیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے شوہر کا. اور عرض کی، یا رسول اللہ، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ماں کا. سبحان اللہ. ماں کو جا کے بتا دیں کہ میری ماں، آپ کا حق بیوی سے زیادہ ہے. اللہ سبحان اللہ. اچھا، بیوی جو ہے اس کو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے. اب وہ عورت ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کے بچے ہیں تو جتنے بھی مرد ہیں سارے اس کے تابعدار ہیں، خدمتگار ہیں. یہ ان کے خدمتگار کس نے بنائے؟ اسلام نے. جس اسلام نے یہ کہا ہے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اسی اسلام نے اس کے آگے جو نوکر چاکر پیدا کر دیے ہیں. عورت اس پہ نظر نہ رکھے کہ مجھے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، یہ بھی تو دیکھے اللہ نے، اس کے رسول نے اس کے سامنے کتنے نوکر چاکر پیدا کر دی، یہ بھی تو دیکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ سب سے زیادہ حق عورت پر شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق ماں کا ہے. اللہ اکبر. بڑا آسان کام ہے خواتین کے لیے جنت میں جانا. مرد حضرات گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو معاشرے میں کئی قسم کے لوگوں سے پالا پڑتا ہے، کئی قسم کے کام کاج سے واسطہ پڑتا ہے، تو انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو محفوظ ہے، اسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا باہر جانے والے شخص سے زیادہ آسان ہے. اب خواتین گھر میں رہتی ہیں، ان کے لیے حکم کیا ہے؟ حدیث شریف سماعت فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو عورت دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی. سبحان اللہ. اللہ. اور ایک حدیث شریف میں آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو عورت نمازوں کی پابندی کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، نماز کی پابندی کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جب مر جائے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ. جنت کے 8 دروازے ہیں اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے. میرے لیے، آپ کے لیے، کسی تہجد گزار کے لیے، کسی مجاہد کے لیے، کسی روزہ دار کے لیے، کسی دن رات عبادت کرنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے نہ کھلیں پتہ نہیں، لیکن وہ بیوی جو نماز کی پابند ہے، جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. بتا دیں جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے تیار ہیں. اتنا سا کام کر دیں، شوہر کی فرما بردار بن جائیں، بس شوہر کی نافرمانی نہ کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں. دیکھیں جی، خاتون گھر میں بیٹھی ہے تو بڑی آسانی سے عصمت کی حفاظت ہو سکتی ہے. اسی لیے اسلام نے عورتوں کو گھر سے باہر جانے سے منع فرمایا، بلا ضرورت منع کر دیا، تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے، ان کی عصمت کی حفاظت ہوتی رہے.
اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ سماعت فرما لیجئے، بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے۔ عالم اسلام میں جس طرح مرد حضرات بڑے اللہ کے محبوب بندے گزرے ہیں، اسی طرح کئی خواتین بھی ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی انتہائی نیک بندی تھی۔ ان کے بارے میں تذکرہ غوثیہ میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے زبردستی پکڑ کر کسی بدکار عورت کے حوالے کر دیا، بیچ دیا۔ اس نے انہیں اپنے کعبہ خانے پہ رکھ دیا، بالا خانے پہ بٹھا دیا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو بڑے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ جو بھی دیکھتا تو وہ اس خاتون کے پاس آتا، اس بدکار عورت کے پاس، تو وہ وہاں سے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتی۔ ہر رات یہی سلسلہ رہتا۔ لیکن حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی آتا، اب دیکھیں وہ بھی خدا کی بندی ہیں، وہ بھی ایک عورت ہیں، لیکن اپنی عصمت کی حفاظت اپنے رب کی خاطر کیسے کرتی ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے کتنا قریب کر دیا تھا کہ وہ جو چاہتی تھی ان کا رب ویسا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ، وہ خاتون تھی، ایک عورت تھی۔ آج فخر ہوتا ہے، باخدا ان کی سیرت کا مطالعہ جب بھی کرنے کا موقع ملتا ہے آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں۔ وہ ایک عورت ہی تھی، ایک عورت ہی تو تھی جن کو اسلام میں اتنا مقام مل گیا۔ سبحان اللہ، رات کو جو بھی وہاں آتا، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جاتا، آپ اس سے فرماتی اللہ کے بندے وضو کر کے آ جا۔ وہ جاتا، وضو کر کے آتا، پھر فرماتی پہلے 2 نفل نماز ادا کر لے۔ وہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، ادھر رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے رابطہ قائم کر لیتی۔ وہ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر رب سے رابطہ قائم ہے، اور اپنی نگاہوں سے وہ تجلی فرماتی، ایسی نگاہیں اس پہ ڈالتی، وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا، گناہوں سے توبہ کر چکا ہوتا۔ سبحان اللہ، ہر رات ایسا ہی ماجرا ہوتا۔ جس خاتون نے آپ کو رکھا تھا، اس نے دیکھا جو بھی آتا ہے ایک بار ہی آتا ہے، وہ گاہ پلٹ کے دوبارہ نہیں آتا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ خاتون کرتی کیا ہے؟ کس رویے سے پیش آتی ہے؟ حالانکہ اس کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ خاتون نہیں تھی کیا؟ ان کا دل نہیں تھا، ان کے احساسات نہیں تھے، ان کی خواہشات نہیں تھی کیا؟ لیکن جو بندہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے، دنیا کا کوئی شیطان اسے موڑ نہیں سکتا۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان سے سبق سیکھیں نا۔ انہی عورتوں کو کیوں اپنا آئیڈیل بناتی ہیں جن کے سر پہ نہ دوپٹے ہوتے ہیں، نہ جن کے مرد ہونے کا پتہ چلتا ہے، نہ عورت ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ گھر سے نکلتی ہیں، دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تیسری سے جو ہجڑا قسم کا ہوتا ہے، جس کے نہ مرد ہونے کا پتہ نہ عورت ہونے کا پتہ۔ ایسی عورتوں کو آئیڈیل بنا کے کیا کریں گے؟ ایسی عورتیں خود بھی جہنمی، تو جہنمیوں کی اتباع کرنے سے تو بندہ جہنم ہی جائے گا۔ ان کی اتباع کرے نا۔ روز ان کے پاس بندہ آتا بھی ہے، لیکن خدا کا فضل اور کرم دیکھیں، اپنے رب سے رابطہ ایسا ہے، آتا بدکار ہے، جاتا گناہوں سے بخشا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نیت گناہ کی لے کر آتا ہے، مگر جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو بدل کر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے سوچا یہ ماجرا کیا ہے کہ جو بھی آتا ہے ایک ہی بار آتا ہے، دوبارہ نہیں آتا۔ 1 سال گزر گیا ایسے ہی، جو بھی گاہک آیا وہ ایک ہی بار آیا، دوبارہ نہیں آیا۔ اس خاتون نے سال کے بعد ایک رات چھپ کر دروازے سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ جو شخص اندر گیا تھا، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وضو کا حکم دیا۔ اس نے وضو کیا، پھر اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا،
मुसल्ले पे बैठा छम छम आंखों से आंसू बरसा रहा था, रो रहा था और अल्लाह से माफ़िया मांग रहा था, तौबा कर रहा था। उस खातून ने जब राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा का ये अमल देखा तो अंदर गई, जाकर राबिया बसरी के कदमों में पड़ गई, अर्ज करने लगी, है राबिया मैंने तुझे पहचाना नहीं, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें आज़ाद किया है। हज़रत राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, खुदा की बंदी तूने मुझे आज़ाद नहीं किया बल्कि तूने तो मेरा काम बर्बाद कर दिया। अल्लाह, यहाँ तो जो भी आता था गुनाहगार आता था, अल्लाह वाला बन के जाता था, यहाँ तो एक कारोबार चल पड़ा था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो औरत 5 नमाजों की पाबंद हो अपनी असमत की हिफाजत करे। ज़रा जाके अपने घर वालों को ये राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला का वाक़या सुना दीजिए। असमत की हिफाजत यूँ होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, शहज़ादी कौनैन हैं, सरदार दो जहां की बेटी हैं, जो चीज़ चाहें मिल सकती है, जो करना चाहें कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने वो ज़िंदगी नहीं अपनाई जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा नहीं है, जिसमें हया ना हो, जिसमें शर्म ना हो, जिस ज़िंदगी को इस्लाम पसंद ना करता हो, उस ज़िंदगी को हज़रत फ़ातिमा ने भी पसंद नहीं फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने या गालिबन हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफ़ा आपसे पूछा कि फ़ातिमा औरत के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? फरमाया, औरत के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ना किसी गैर महरम मर्द को औरत देखे, ना कोई गैर महरम मर्द उस औरत को देखे। सबसे अच्छा ये है। और आप रदी अल्लाह तआला अन्हा का जब विसाल हुआ तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हा ने वसीयत फरमाई थी, फरमाया मेरा जनाजा रात के अंधेरे में लेकर जाना ताकि लोगों को पता ना चले कि मेरे जिसामत की कैफियत क्या है। अल्लाह, मैं मोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं दुबली हूँ, मैं पतली हूँ, किसी को पता ना चले। अल्लाह अकबर, ये पर्दे का आलम है। तभी तो सरदारे जन्नत बनी है ना। जन्नत की ख़वातीन की जो सरदार हैं, उन्होंने दुनिया में ज़िंदगी यूं बसर करके दिखाई, न किसी गैर महरम को देखा, न किसी को देखने दिया। अल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने गिरामी है, फरमाया सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया, मेरे सहाबा 2 गिरोह ऐसे हैं जिन्हें मैंने अभी तक देखा नहीं है। उनमें से एक गिरोह वो है जिसके हाथों में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे। 2 गिरोह ऐसे हैं, दोनों फरमाया जन्मी हैं, दोनों जन्मी। एक गिरोह वो जिनके हाथों में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को नाहक मारेंगे, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फरमाया दूसरा गिरोह वो है, इन दोनों को अभी हमने नहीं देखा, यानी अभी वो इस दौर में पैदा नहीं हुए, इसके बाद पैदा होंगे। और फरमाया दूसरा गिरोह वो है जो ख़वातीन का है। फरमाया कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात रऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्ति ला यदखुलुन्नल जन्नता वला यजिदना रीहहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया एक गिरोह तो ऐसे लोगों का है जिनके हाथों में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, लोगों को नाहक मारेंगे, जुल्म व सितम करेंगे, हुक्मरानों की इताअत करेंगे, वडेरों की इताअत करेंगे और बेचारे गरीबों पर, कमज़ोरों पर जुल्म व सितम करेंगे। और दूसरा गिरोह फरमाया औरतों का। ये हदीस गौर से सुनिएगा, आज के दौर को भी देखिएगा, हदीस के अल्फाज भी सुनिएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दूसरा गिरोह उन औरतों का है कासियातुन, जिन्होंने कपड़े पहने हुए होंगे, आरियातुन, मगर उसके बावजूद बेलबास होंगी। कपड़े पहने होंगे मगर बेलबास होंगी। उलमाए किराम ने फरमाया ये क्या मतलब है, कपड़े पहने हुए होंगे फिर भी बेलबास होंगी? फरमाया कपड़ा उस तरह नहीं पहनेगी जिस तरह इस्लाम चाहता है। बदन पूरा ढांपना है तो पूरा नहीं ढांपा होगा, आधी टांगों तक शलवार है, आधे बाजुओं तक कमीज़ है, आधे बाजू तो कुजा, अब तो सिलसिला मजीद पीछे तक चला गया। टांगे नंगी हैं, बाजू नंगे हैं, बगल नंगे हैं, ये कपड़े पहने हुए। फरमाया कपड़े पहने हुए बरहना होंगी। या तो ये सूरत हाल है कि कपड़ा पूरा जिस्म पे है ही नहीं, आधा है, आधा जिस्म खाली है, आधे जिस्म पे कपड़ा है। और या ये सूरत हाल होगी कि कपड़ा इतना बारीक होगा
کہ اس کے اندر سے بدن کی جلد نظر آتی ہوگی۔ اور پھر مزید ان عورتوں کی صفات بیان فرمائی، فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ عورت کو تو حکم ہے نا اپنا سر دوپٹے سے چادر سے ڈھانپ کر رکھے، دوپٹہ بھی ایسا جس سے بال نظر نہ آئیں، وہ اپنے سر کو ڈھانپ پر رکھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں کی صفات بیان فرمائی، فرمایا ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں اونٹ کی کوہان چلتے ہوئے کبھی ادھر ہلتی رہتی ہے، اور اس کوہان پہ کوئی کپڑا تو نہیں ہوتا، یعنی یہ عورتیں ننگے سر ہوں گی اور چلیں گی تو ایسے مٹک کے سروں کو ہلا ہلا کر۔ اور پھر علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ سر کے اوپر یا تو بالوں کا ایسا جوڑا بنا لیں گی جو کوہان کی طرح اوپر سر پہ ہلتا ہوا ہوگا، یعنی بے حیا قسم کی عورتیں۔ سروں پہ دوپٹہ نہیں، سر پہ اگر چادر نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، وہ عورت چاہے کتنے ہی اونچے خاندان کی کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی بڑے گھر کی کیوں نہ ہو، اسلام اس کو حیادار نہیں کہتا، اسلام اس کو شرم و حیا والی نہیں کہتا۔ فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ لا يدخلن الجنۃ، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ جنت میں جانا تو کجا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور سے جنت کی خوشبو سنگھائی دے گی۔ سبحان اللہ، اتنی دور تک خوشبو آئے گی۔ مگر ایسی عورتیں جو لباس اسلامی نہیں پہنتی، جو شرم و حیا کی پیکر نہیں ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے۔ عورت کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اپنے مرد کی فرمانبرداری کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہے، اس کے لیے جنت ٹھکانہ نہیں ہے، حدیث شریف کے مطابق جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہر عورت کی اپنی مرضی ہے، اپنے شوہر کو ستائے، تنگ کرے اور جہنم کمائے، یا اپنے شوہر کو خوش رکھ کے اپنے رب کو راضی کرے اور جنت کمائے۔ یہ ہر عورت کی اپنے ہاتھ میں، اپنے بس میں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جنت میں خوشہ دیکھا، میں نے چاہا کہ جنت کا وہ خوشہ میں لے آؤں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے مدینہ میں ہیں مگر آپ کا دست مبارک جنت تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا میں نے چاہا کہ وہ خوشہ لے آؤں۔ اللہ اللہ، بیٹھے مدینہ میں ہیں۔ آصف بن برقیہ 1700 میل کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے انگور نہیں لا سکتے کیا؟ سبحان اللہ، انگوروں کا خوشہ۔ فرمایا میں نے چاہا کہ وہ خوشہ لے آؤں اور تم اسے کھاتے رہتے تو قیامت تک وہ ختم نہ ہوتا، چونکہ جنت کا پھل ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ وہاں سے ایک دانہ لیں گے، اس کے بدلے 2 اور پیدا ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت کا پھل۔ پھر فرمایا میں نے جہنم کا منظر دیکھا ہے، میرے صحابہ اتنی گھبراہٹ میں نے آج تک گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں دیکھا کہ سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا کفر کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ عالیہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ کفر کریں گے۔ کیا ہوتا ہے کفر؟ ناشکری کرنا۔ شوہر بیچارہ حتی الامکان، حتی المقدور اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے عورت کے لیے کپڑا پورا کرے، کھانا پورا کرے، اس کی رہائش کا خیال رکھے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اسی حدیث شریف میں آگے آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ساری زندگی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، مگر کسی دن اگر ان کے دل میں تمہاری طرف سے میل آ گیا تو انہوں نے فوراً کہنا ہے میں نے تو ساری زندگی یہی ظلم و ستم دیکھے ہیں، میں نے تو ساری زندگی یہی پریشانیاں دیکھی۔ فرمایا یہ شوہر کی ناشکری ہے، اس ناشکری کی وجہ سے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ شوہر بیچارہ کیا کرے میری بہن، اس بیچارے کے ہاتھ میں جتنا کچھ ہے اس نے اتنا ہی کرنا ہے۔ آپ کیوں اس سے زیادہ کی لالچ کرتی ہیں، کیوں زیادہ خواہشات کا اظہار کرتی ہیں؟ آپ کا شوہر اگر راضی ہے تو آپ کو یہ یقین کر لینا چاہیے آپ کا رب بھی راضی ہے، آپ کا رسول بھی راضی ہے۔ لیکن اگر آپ کا شوہر ناراض ہے تو آپ یقین کر لیں آپ کا رب بھی ناراض، آپ کا رسول بھی ناراض۔ آپ شوہر کو ناراض کر کے کیا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا چاہتی ہیں؟
ایسا آپ کبھی نہیں چاہیں گے، تو پھر ایسا کر لیں نا، اپنے شوہر کو راضی کر لیں، انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، گھر سے باہر رات گزارنا کجا، چاہے ماں باپ کے ہی گھر کیوں نہ جائے، شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک واپس نہیں آتی اس پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام زمین والوں کی اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ شوہر تم نے کیا معمولی کھیل سمجھا ہے کیا؟ وہ کھیل نہیں ہے، وہ معمولی بچہ نہیں ہے، وہ ایک عام انسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو مقام دیا ہے وہ یہ فرمایا، ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ سے معاوضہ طلب کیا، ایک اعرابی نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس درخت کو کہوں کہ چل کے تمہارے پاس آئے؟ عرض کیا جی ہاں یہ درخت میرے پاس آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کو حکم دیا، درخت چل کے آیا، اس نے عرض کی اس کو دوبارہ حکم دیں یہ واپس جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، درخت دوبارہ واپس گیا۔ اس اعرابی نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز نہیں، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ اللہ اکبر، تم نے شوہر کے مقام کو سمجھا ہی کیا ہے؟ شوہر کا مقام وہ ہے، اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو تمہیں شوہر کے قدموں میں پڑھ کے سجدہ کرنا تمہارے اوپر لازم ہوتا۔ شوہر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، نہ تمہارے بھائی کا ہے، نہ تمہاری بہن کا ہے، نہ تمہاری ماں کا، نہ تمہارے باپ کا، اگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کا حق تم نے سب سے زیادہ ادا کرنا ہے وہ تمہارا شوہر ہے۔ اگر شوہر ناراضی رہا رہ گیا تو قیامت کے دن چھٹکارا پانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو رائے ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ وہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، ماؤں کے بارے میں حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ان خواتین کے حقوق بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے اپنے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا تم میں سے اچھا انسان وہ ہے، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے بن جائیے، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ پھر تم اچھے انسان ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام